اب ہمیں قرآن اور احادیث کو اب سیکھنا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے، تو اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ جب ہم نے سمجھ لیا قرآن کا ایک اہم مقصد اعجاز بھی ہے، کیا تھا؟ اعجاز، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا سامنے والے کو، یعنی ایسا کلام اللہ نے فرمایا ہے کہ سامنے والا بے بس ہو گیا۔ تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے بالکل ہم صرف ڈکشنری، ایک کیا بولتے ہیں، ڈکشنری اور گرامر پڑھنے سے ہمارا کام ہو جائے؟ نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے۔ کیا آپ نے صرف ڈکشنری دیکھا اور حکم لگا دیا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک آیت جیسے کچھ لوگوں نے اگر عربی پڑھی ہوگی تو میں کچھ آیتیں یہاں پہ رکھوں گا، ترجمہ کر کے اس کا مطلب نکالنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن کی گہرائی تک، ڈیپ تک ہم کیسے پہنچیں گے۔ احادیث چونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک طریقے سے صادر ہوا، اور یہ بھی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صادر کروایا ہے، تو ان کلام کو ہم صرف ڈکشنری اور اسی طریقے سے زبان کے بل پہ، گرامر کے بل پہ اگر سالو کر لیں، ناممکن ہے۔ اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہوگی؟ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان جو ہے اس سے 12 علوم نکلتے ہیں۔ کتنے نکلتے ہیں بتائیں؟ 12 علوم نکلتے ہیں۔ تو 12 علوم میں سے یہاں پہ میں نے 7 میں نے یہاں پہ لکھا ہے، 5 میں نے چھوڑ دیا ہے۔ جو ضروری ہے علم اللغہ، جیسے میں لکھوں کوئی ورڈ کتابن، یہ اعراب تو نہیں رہے گا جب آپ کو لغت وغیرہ کے آپ ماہر ہو جائیں گے، آپ کو بہت سارے ورڈ آپ نے یاد کر دیا، ورڈ پاور آپ نے گین کر لیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اپنے آپ کہ یہ کتابن ہے، کتابن نہیں ہے، یا کتابن نہیں ہے۔ کوئی اگر کتابن بولے گا تو یا تو آپ تنبیہ کریں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے، دو بات میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے نا، اس کی اصلاح فرمائیں گے یا پھر آپ اس پہ گویا کہ ہنسی ایک طریقے سے کریں گے۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کتابن؟ علم اللغہ، ڈکشنری کے ذریعے سے، کہ عربوں نے اس لفظ کو کس طریقے سے ادا کیا ہے، یہ ہمیں ڈکشنری سے معلوم ہوگا۔ ہر لفظ کا شروع میں بیچ میں کیا اعراب لگے گا، یہ ہمیں ڈکشنری سے معلوم ہوگا۔ دوسرا علم آتا ہے فن نحو، جسے ہم گرامر کہتے ہیں، رولز کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ عربی کا لاسٹ لیٹر جو ہے با، اس پہ کیا آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، یہ ہمیں نحو کے ذریعے سے معلوم۔ صرف لاسٹ لیٹر کا اعراب بتائے گا، حرکت، اس پہ حرکت کیا ایڈ کرنا ہے، کتاب پہ کیا ایڈ ہوگا، یا اسی طریقے سے قلم پہ، جملے پہ جب آ جائے گا تو یہ میم پہ ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لاسٹ ون جو ہے، لاسٹ لیٹر، آخر والا لفظ کہہ لیں، اس کے بارے میں نحو میں بحث ہوگی۔ لاسٹ لیٹر کو آپ اعراب کیا دیں گے، سینٹینس جب آپ یوز کریں گے کیا اعراب دیں گے۔ یا اسی طریقے سے تیسرا علم جو آپ کو عربی زبان سے نکلے گا وہ صرف ہے، جسے ہم انگلش میں ٹینس کہہ سکتے ہیں، گردان، جس میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر آ جاتا ہے، یعنی ماضی، مضارع اور حال۔ ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانہ ہے۔ تو یہ 3 زمانہ کے اعتبار سے ہم فعل ورب کو کیسے یوز کریں گے، یہ صرف بتائے گا۔ کون سا؟ فن صرف کہتے ہیں، صرف یصرف، پھیرنا، بار بار زبان، اس میں گردان جن لوگوں نے پڑھا انہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہوگا ایک فن عربی زبان، یہ بھی بہت ضروری ہے، اشتقاق۔ فن اشتقاق کہلاتا ہے کہ جیسے نون زا لام، یہ ایک مادہ ہے، نون زا لام، اس سے ایک ورڈ بنا، جیسے ورب بنا انزل، جیسے آپ نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ نے قرآن میں پڑھا، ایک انزلنا ہے۔ ایک ورڈ اسی نون زا لام سے بنا نزل، کیا بنا؟ نزل۔ تو نزل اور انزلنا، یہ دونوں کے میننگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کون بتائے گا؟ ہمیں اشتقاق بتائے گا۔ انزلنا کے معنی ہوں گے انا انزلناہ کہ دفعۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو ہمیں اشکال ہوگا کہ ہم نے تو پڑھا 23 سال میں نازل ہوا، تو اس کا پھر جواب دے دیا جائے گا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ دفعۃ واحدہ، ایک دفعے میں نازل ہوا۔ پھر وہاں سے نزل، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نزلنا الذکر فرمایا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس امت کی گائیڈ کرتے رہے۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں فن اشتقاق سمجھ میں آیا؟ ایک اور مثال سے سمجھ جائیں کہ ایک لفظ ہے قطع، قاف تا، کیا لفظ ہے؟ قاف تا عین، قطع، اسی سے ایک آئے گا قطع، تشدید دے دیں گے۔ تو قطع اور قطع دونوں کے معنی بالکل الگ الگ ہے۔ قطع مطلب کاٹنا، چاپنگ کرنا، کاٹنا، آپ نے مثلا ایک کٹ مارا، ختم ہو گیا۔ اور قطع بالکل کیا کر دینا، چاپ کر دینا، بہت زیادہ پیسز کر دینا، تو اس کے لیے قطع کا لفظ یوز ہوگا، اور قطع، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ کسرا، ہڈی توڑنا مثلا، اس میں ایک مرتبہ کسی نے مار کے ایک پیر توڑ دیا، اور اگر کسرا عربی میں یوز ہو رہا ہے تو اس کے میننگ بدل جائیں گے، بالکل چورا چورا کر دینا، ہڈی بالکل ہڈی رہی نہیں، وہ بھوسا ہو گیا، ایسا اس نے مارا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک ہو گیا آپ کا فن اشتقاق۔ یہ سب علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، نحو، صرف، علم اللغہ، اشتقاق۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے علم بیان، علم معانی، علم بدیع۔ یہ تینوں کو فصاحت، بلاغت، یا بلاغت کہہ دیتے ہیں، یا فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں، یہ 3 علم ہے۔ وہ سب الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا قرآن میں، بالکل صاف اور شستہ الفاظ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معانی میں آپ کو یہ معلوم ہوگا
کہ یہ ہم کوئی جملہ سینٹینس یوز کریں گے تو وہ سینٹینس بالکل سٹیک یوز کیا ہے یا پھر اور تھوڑا بڑا سینٹینس ہونا چاہیے یا اس کو اس طریقے سے کہنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معانی کو کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جمع کا پلورل یعنی جمع کا صیغہ یوز کیا پلورل. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت آ گئی, ہم سپر پاور ہیں. اسی طریقے سے انا کا جو لفظ ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے, کلام میں بہت زیادہ تاکید پیدا کر دیا. پھر مزید اللہ تعالیٰ انا کے ذریعے سے میننگ پورا ہو رہا تھا, نحنو پھر لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ. تو کتنا یعنی یہی ضرورت تھی تاکہ امت کو اور لوگوں کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ ہم ہی نے نازل کیا, یہ ہمارا کلام ہے, حضور کا کلام نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے لوگ, اگر چاہ لے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے نہیں ہوگا ختم, قیامت تک باقی رہے گا. یہ معنی کیا الفاظ کا انتخاب کرنا ہے, کیسے کہنا ہے, کون سے پیرائے میں کہیں گے, یہ ہمیں علم معنی بتائے گا. اسی طریقے سے بدی, علم بدی کے ذریعے سے یہ 7 علوم جو ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے, تب جا کے ہم قرآن حدیث کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, یہ 7 علوم ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا کیا, پھر جب یہ ہم جان لیں گے تو ہم پھر کیا کیا جاننے والے ہو جائیں گے. قرآن حدیث کو تو سمجھیں گے, قرآن حدیث. اسی طریقے سے کچھ اصول تفسیر ہے, کچھ اصول حدیث ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی حسن ہے, کون سی موضوع ہے, وہ اصول کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا. اسی طریقے سے کون سی آیت یعنی اسباب نزول اس کا کیا ہے, مکی ہے, مدنی ہے. ٹھیک ہے, یہ تفسیر اصول تفسیر کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ منسوخ ہو گئی ہے, ناسخ ہو گئی ہے, سارا کچھ تفسیر اصول تفسیر ایک دوسرے کی مدد سے. اور تدوین کیسے کتنے مرحلوں میں قرآن کو گویا کہ مدون کیا گیا, یہ سب اصول کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا. لوگوں نے جب اسی طریقے سے الفقہ, قرآن اور احادیث میں نے بتایا کہ قرآن کے اہم مقاصد میں ایک تشریح بھی تھا مضامین میں, اور مضامین سے تشریح نکالا گیا, یعنی شرعی احکام کا مکلف ہمیں بنایا گیا. مکلف بنایا گیا تو ان کے پیچھے بھی مقصد تھا تاکہ ہماری دین کی حفاظت, عقل کی حفاظت, جان کی حفاظت, نسل کی حفاظت, مال کی حفاظت ہو سکے. تو یہ سب سے گویا کہ ایک احکام کا مکلف بنایا گیا. اسی احکام کو فقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقہ. اسی احکام کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. اب فقہ کی 2 قسمیں, فقہ اکبر یعنی بڑا والا مسئلہ اور چھوٹا والا مسئلہ. بڑے والے مسئلے میں عقائد کو بیان کیا جائے گا. کسے بیان کیا جائے گا؟ عقائد. اور چھوٹے والے مسئلے میں نماز کے فرائض, نماز کے بعد ایک طریقے سے سنت, زکوٰۃ کے بارے میں شرطیں, حج کے بارے میں شرطیں, یعنی فروعی مسائل جو ہوتے ہیں اسے فروعی کہتے ہیں. چھوٹے مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ فروعی. اور یہ اصول ہے عقائد. تو فقہ اکبر اور فقہ اصغر یہ قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا. اسی طریقے سے ان کے اصول کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے. اسی طریقے سے قرآن حدیث سے ایک خاص الگ سے اس کو ذکر کر دیا گیا, علم الفرائض یعنی آیت میراث. آیت میراث ہم سمجھیں گے, میراث کے مسائل بھی جانیں گے. تو گویا کہ آپ دیکھیں تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, 4 علم ہوئے اسلامک اسٹڈیز کے. 5واں اصول فقہ اور فقہ, یہ 6 علم ہو گئے. اور یہ سب اسی میں آ جاتا ہے, علم الفرائض وغیرہ. تو 6 علم ہم پڑھیں گے, اور 6 علم سے پہلے 7 علم ہم پڑھیں گے. 6 علم سے پہلے 7 علم. اب کیسے پڑھیں گے اس کی ترتیب ہم بتائیں گے.